پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگو مجھے سرکار عطا کرتے ہیں۔ میں ہوں سرکار مدینہ کا گدا، جو بھی مانگو مجھے سرکار عطا کرتے ہیں۔ نسبت شاہ دو عالم کی قسم، ان کے نوکر کا فرشتے بے حیا کرتے ہیں۔ نسبت شاہ دو عالم کی قسم، ان کے نوکر کا فرشتے بے حیا کرتے ہیں۔ اور میں نے دیکھی ہے فقیروں کے نگر کی رونق، میں نے نگر کی رونق، یہ حقیقت ہے کہ شہر دل پر حکمرانے تو محمد کے گدا کرتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ شہر دل پر حکمرانے تو محمد کے گدا کرتے ہیں۔ اور حضور کے روزے پہ جاتے ہیں نا تو وہاں زیارت کرتے ہیں، حج رسول کو بوسہ دیتے ہیں، حضور کے روزے کی زیارت کرتے ہیں۔ ساری زیارتیں کر کے جب واپس آتے ہیں تو دوستوں کو بتاتے ہیں کہ میں فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں جگہ گیا، فلاں زیارت کی۔ تھوڑے دنوں کے بعد پھر تڑپ لگ جاتی کہ میں پھر روزے پہ، اور وہ دل میں کیا کہتے ہیں کہ کاش وہ لمحہ لوٹ آئے کہ ہم سب سے کہیں کاش وہ لوٹ آئے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ کاش وہ لمحہ لوٹ آئے کہ ہم سب سے کہیں کہ کوئے طیبہ ہے ٹھکانہ اپنا، کوئے طیبہ ہے ٹھکانہ اپنا۔ آج کل ہم بھی مدینے
رہا کرتے ہیں کوئے طیبہ ہے ٹھکانہ اپنا آج کل ہم بے مدینے میں رہا کرتے ہیں کہ نسبت شاہ دو عالم کی قسم ان کے نوکر کا فرشتے بے حیا کرتے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، پھر کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، اور میرے ہر عیب کی وہ کہتے ہیں پردہ پوشی، میرے ہر کہتے ہیں پردہ پوشیے، کہ میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ ڈاکٹر صاحب نے جو کلام پڑھا ذرا دھیان سے سننے والا ہے۔ اپنے حاتم طائی کا نام تو سنا ہوگا نا؟ حاتم طائی ضرب المثل تھا عربوں میں، سخاوت میں اس کے بڑے چرچے۔ اس کا بیٹا تھا عدی بن حاتم۔ ایک دفعہ امام عالی مقام سے اس کی ملاقات ہوئی، تو امام عالی مقام نے عدی سے پوچھا، عدی تیرے باپ کی سخاوت کے عربوں میں بڑے چرچے ہیں، کوئی اپنے باپ کی بات تو بتا۔ اس نے کہا امام کیا بتاؤں، بس ایک بات ہے، میرے والد کے محل کے کئی دروازے تھے، اس نے کئی دروازے بنوائے، سائل آتا ایک دروازے پہ دستک دیتا، میرا والد آتا اس کو عطا کرتا، اس کی جھولی بھرتا، وہی منگتا، پھر دوسرے جو ہے وہ دروازے پہ آتا، اور پھر آکے وہ پھر دستک دیتا، میرا باپ حاتم اس کو پھر عنایت، پھر وہ تیسرے دروازے پہ آتا، پھر وہ چوتھے دروازے پہ آتا، وہ الغرض سارے دروازوں سے گھومتا جاتا، پھر واپس اسی دروازے پہ آگے پھر دستک دیتا، تو میرا والد اس کو پھر بھی عنایت کرتا۔ اس نے کبھی نہیں کہا کہ ابھی تو مانگ کے گیا پھر مانگنے آ گیا، پھر آ گیا سائل بن کے، ابھی تو تیری جھولی بھری۔ سارے لوگ واہ واہ کہنے لگے، واہ کیا بات ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، عدی یار چرچے تو بڑے سنے تھے پر بات تو کوئی نہ نکلی۔
اس نے کہا امام ابھی بھی کوئی بات نہ نکلی. کہا میں نے تو بڑے چرچے سنے تھے پر بات ہی کوئی نہ نکلی. کہا کیوں؟ کہا جب ایک دفعہ سائل تیرے باپ کے در پہ آ کے دستک دیتا تھا تو تیرا باپ اس کی حاجت پوری نہیں کرتا تھا, اس کی جھولی نہیں بھر سکتا تھا, اس کا دامن پر نہیں کر سکتا تھا, تبھی تو اس کو دوسری دفعہ دروازے پہ دستک دینی پڑتی. وہ بار بار دروازوں پہ دستک دیتا رہتا تھا. فرمایا ادی سن, تیرے باپ کے بھی بڑے چرچے ہیں, میں بھی ایک تاجدار کو جانتا ہوں جو مدینے کا تاجدار ہے. تیرے باپ کے محل تھے, اس کا کچا گراؤنڈا تھا, پکی اینٹیں نہیں لگی ہوئی تھی, کچے گارے سے بنی ہوئی کچی دیواریں تھیں. کوئی محلات پر کوئی گارڈر ٹیرن نہیں پڑے ہوئے تھے, کھجور کے تنے پڑے ہوتے تھے, شاخیں پڑی ہوتی تھی. دروازے پہ کوئی دربان نہیں تھا, ایک بوریا لٹکا رہتا تھا. لیکن اس مدینے کے تاجدار کے در پہ جو آ کے ایک دفعہ منگتا, اپنی جھولی پھیلاتا, سوال کرتا, وہ مدینے کا تاجدار اس کو اتنا نواز دیتا تھا, پھر اس کو دوسری کبھی بھی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی حاجت نہ رہتی. وہ منگتا بن کے آتا, داتا بن کے جاتا تھا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, حق چاہیا, یا علی, یا غوث اعظم, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, مرشد مرشد. یہ ڈاکٹر صاحب نے جو کلام پڑھا اس تصور میں وہ کیسا شہنشاہ ہے جس کے پاس جو ایک دفعہ جھولی پھیلاتا ہے, جو ایک دفعہ صدا لگاتا ہے, اتنا نواز دیتا ہے, اتنا نواز دیتا ہے, وہ تو وہ اس کی نسلیں بھی داتا بن جاتی ہیں. کبھی اللہ کے فقیروں کو دیکھا ہے, کبھی بابا فرید نے کیا مربے بنائے تھے, خواجہ مسعود جگیرے چھوڑ کے گئے تھے, آپ دنیا سے گئے تو مقبول تھے, کوئی جگیریں نہیں بنائی, کچھ نہیں بنائی. اولادیں آج بھی جو ہے وہ عیش کرتی ہیں, لوگوں کو دیتی پھرتی ہیں. کیسا نوازتا ہے مدینے کا تاجدار. حضرت عمر بن عبدالعزیز, میں اس لیے ساری بات سے پھر آپ نے کلام سننا, یہ تصور رکھ کے سنو گے پھر سمجھ. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ, ان کو خلافت راشدہ میں بھی احباب شمار کرتے ہیں, اتنا ان کی ضرب المثل جو ہے وہ دور گزرا. بادشاہ ہے, بنو امیہ کی ساری سلطنت ہے, ملت اسلامیہ کے بادشاہ ہے, خلیفہ ہے. حالت کیا ہے کہ قرآن پاک لکھ کے اس سے گزر اوقات کرتے. گھر میں بیٹیاں ہیں, سوکھے ہوئے روٹیاں ہیں جو کھائی نہیں جا سکتی, کبھی پانی میں تر کر کے کھا رہی ہیں, کبھی کسی طرح سے اس کو چبا رہی ہے. ان کا ماموں بہت بڑا رئیس تھا, تو اس نے آگے بنو امیہ کا سردار, اس نے جب دیکھا اپنی بھانجیوں کو اس طرح, اس کی آنکھوں میں آنسو آیا. اتنی قسم پرسی کی حالت, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. ہم لوگوں کو کھلاتے ہیں, ہمارے بچوں کا یہ حال. تو اسی طرح سے آپ علیم تھے, جا کہ اس نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس کہا, یا امیر المومنین, اے خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اے مسلمانوں کے امیر, مسلمانوں کے خلیفہ, حضرت آپ نے کوئی چیز بچوں کے لیے نہیں چھوڑی. آج ان کا یہ حال ہے کہ سوکھے ہوئے روٹیاں لے کے نوالے یہ پانی میں تر کر کر کے کھا رہی ہیں. تو میری ایک آپ سے التجا ہے. آپ نے فرمایا بول. کہنے لگا میں 1,00,000 درہم جو ہے وہ آپ کی خدمت میں نظر پیش کرتا ہوں.
مہربانی فرما کے وہ ان بچوں کے لیے چھوڑ دیں. آپ نے تو کچھ رکھا ہی نہیں ہے. آج آپ کی آنکھیں بند ہو جائیں تو ان کا کیا بنے گا؟ آج یہی ہم سارے کہتے ہیں. سب کا فلسفہ یہی ہے. جائیدادیں بناؤ، زمینیں بناؤ، کاروبار بناؤ. یہ نہ ہوا تو اولادوں کا کیا ہوگا؟ یہی سوچ ہے نا. سارے اسی میں لگے ہوئے. جس بھی طرح سے بن جائے. اس نے بھی یہی سوچ. آپ نے یہ بات سن کے فرمایا یار تو مجھے 1 لاکھ درہم جو ہے وہ پیش کرنے لگا ہے. پکی بات ہے؟ پکی بات ہے. آپ نے فرمایا پھر میرے ہو گئے. اس نے کہا حضور آپ کے ہو گئے. آپ نے فرمایا پھر سن، جن جن غریبوں مسکینوں کا خون تم نے نچوڑا ہے نا، جا انہیں واپس کر دے. میرے بچوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے. میرے سمجھ کے لوٹا دے ان کو. اپنے تو تم نے نہیں لوٹانے. وہ چلا گیا تو آپ نے اپنے بچوں کو بلایا اور فرمایا میرے بچوں، تمہارا باپ بڑا کمزور تھا. آپ کی یہ انگلی جو ہے وہ سیاہ ہوئی رہتی. فرمایا دیکھو یہ انگلی میری جو سیاہ ہوئی ہے میں دیے پہ رکھتا تھا. جب میرا نفس یہ ورگلاتا، یہ بہکاتا تھا تو میں دیے پہ رکھتا تھا تو یہ کالی ہو. تھوڑی سی اس کو جب اس کی آتش لگتی تھی، سیک لگتا سی، میں برداشت نہیں کر سکتا. پھر میں اپنے نفس نو کہندا سی اے عمر بن عبدالعزیز تو دیے دے دیوے دی تھوڑی جی لو دی تپش برداشت نہیں کر سکتا. جہنم وچ کیویں؟ فرمایا بیٹے تمہارا باپ بڑا کمزور تھا، اس نے دنیا نہیں بنائی آپ پر. بات سنو میرے بچوں، میں تمہیں ایک در دکھا کے جا رہا ہوں جس سے تم کبھی مایوس نہیں ہو. فرمایا وہ در ہے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. کبھی آپ مایوس نہیں ہوگے، کبھی ناکام نہیں لوٹو گے، کبھی نامراد نہیں ہوگے. آپ نے یہ جملے کہے اور اللہ کے شکر. پھر تاریخ نے دیکھا کہ بغداد کی بادشاہی مسجد کے چبوترے پر اس امیر زادے کی، اس بہت بڑے رئیس کے بچے جو ہے وہ بھیک مانگتے تھے. اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی اولاد ایک مجلس میں 70 عربی النسل کے گھوڑے اللہ کی راہ میں خیرات کر. اتنا دیتا ہے مدینے کا تاجدار، اتنا نوازتا ہے مدینے کا تاجدار کہ اس کی نسلیں بھی داتا بن جاتی. اس کیفیت میں آپ نے ذرا بیٹھ کے کیسے نہیں رہنے دیتے. اب ڈاکٹر صاحب سے وہ کلام دوبارہ ان کو منگتا ہوں جو منگتا نہیں رہنے دیتے. ان کا منگتا میں ان کا منگتا، میں ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں رہنے دیتے. کہ میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. میرے آقا مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. اور اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. اپنے 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 کہ اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. کہ مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے. مجھ کو
سخی آپ کے سامنے ہو تو کوئی محتاج نہیں کر سکتا ہے کہ مجھ کو محتاج کسی کا نہیں ہونے دیتے میرے آقا، مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں اور آپ کی نعت سے جو بن ہے بدن میں میرے، آپ کی نعت کہ آپ کی نعت سے جو بن ہے بدن میں میرے، کہ ذکر تیرے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے، ذکر تیرے مجھے بوڑھا نہیں ہونے دیتے میرے آقا، مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں کہ محبوب دم لائے یارو، کہہ دے سبحان اللہ۔ محبوب دا میلہ سجیا ہویا ہے، انہوں سجانا ہے کہ محبوب دا میلہ آئے، محبوب دا میلہ آئے، کہ محفل نو سجائی رکھنا او دیون دا ویلا آئے، محفل نو محفل نو سجائی رکھنا او دے اون دا ویلا آئے، کہ کوئی مثل نہ ڈھولے دے یارو، کوئی مثل نہ ڈھولے دے، کوئی مثل نہ ڈھولنے دے، وہ چپ چپ کر مہر لے تھے جا نہیں بولنے دے، چپ کر چپ کر چپ کر چپ کر مہر لے تھے جا نہیں بولنے دے، لوکا دیا لکھ ٹھارا ساڑھے ٹھار مدینہ لوکا دیا لکھ ٹھارا ساڑھے ٹھار مدینہ مدتاں بیت گیا، خواجہ صاحب دی کافی حضور تھوڑے سماعت مدتاں بیت گیا، بیت گیا، بیت گیا، مدتاں بیت گیا، رسنا بیت گیا، میں بدکار کمینی کتڑی بس ازلو درد ستڑی
میں بدکار کمینی کتڑی بس ازلو در تیڈے تے ستریے چار نظر کرو ایک وار مدتا بیت گیا مدتا بیت گیا مدتا بیت گیا مدتا بیت گیا مٹی چڑھ گئی ڈیروتے بہت پیارا شعر ہے ہو مٹی چڑھ گئی ڈیروتے میں ڈھول منا لے سا سر رکھ کے پیرا دے ڈھول منا لے سا سر رکھ کے پیرا دے ڈھول منا لے سا ڈھول منا لے سا سر رکھ کے پیروتے سر رکھ کے پیروتے کہہ دیو سبحان اللہ پھر کہہ دیو سبحان اللہ سبحان اللہ ایک اور پھر حضور تے درود پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ مجھے کہا گیا جی کہ ایک ثنا خان نے تشریف لے کے آنا ہے تو اتنی دیر حاضری پیش کی جائے جیسے حضور کا حکم ہوگا جس کلام کا مجھے حکم ہوا وہ کلام پیش کرتا ہوں چولیا مراد نل پر سونیا چولیا مراد نل پر سونیا تو اللہ 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 کر سونیا اللہ اللہ کو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہوئے گا سیوا کر بندیاں دی رب راضی ہوئے گا پل وچ جاویں گا تو تار سونیا پل وچ جاویں گا تو تار سونیا تو اللہ 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 کر سونیا اللہ اللہ کو اللہ 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 دل کو جگمگا لیجیے اللہ کا ذکر ہے اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ جیڑے گڑیا او پیوڑیا او کدے نہ اچایا او گڑیا چنگیا اڈیاں کیڑیا او جڑیا سایہ آپ چڑھایا او بولو سایہ جڑیا آپ او جڑیا سایہ آپ چڑھایا جڑیا سایہ آپ چڑھایا بولو اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کرے تیری بیڑی او بننے لگ جاوے گی تو صبر کرے گا تیری گل بن جاوے گی صبر کرے گا تیری گل بن جاوے گی
چنگی مندی ہاں چنگی مندی سجنا دی جارے سونیا چنگی مندی سجنا دی جارے سونیا تو اللہ 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 کر سونیا اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ اور سانو یار دسیا اینا اللہ لوگوں نے کہ ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں جھوکانے ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں جھوکانے کسے دانا ہاں کسے دانا توڑی دلدار سونیا کسے دانا توڑ دلدار سونیا تو اللہ 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 کر سونیا اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ میری ماں میرا مرشد اچھا اچھیاں دے سنگلائی مرشد والے سارے بیٹھے نا میں مزہ نہیں ہونا مرشد والے ہاتھ چوک کے میرے نال کہو میں نہیں ماں میرا مرشد اچھا میں نہیں ماں میرا مرشد اچھا میں نہیں ماں میں نہیں ماں ہاں میں نہیں ماں ہاں میں نہیں ماں ہاں میں نہیں ماں میرا مرشد اچھا 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 اچھیاں دے سنگ لائی آسد کے جاواں انہاں اچھیاں تو جنہاں نیویاں نال نبھائی بوئے اللہ اللہ کو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ اللہ رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا مولا رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدا تیرا مولا جے ایک قطرہ بخشے مینو جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جادا میرا اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 یہ رب کی ساری برکتیں ڈاکٹر صاحب نے لوٹی ہیں کیوں بیٹے یہ جو اللہ اللہ ہے آپ کا رب کیا کہتا ہے آپ کا رب فرماتا ہے جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اسے یاد کرتا ہوں جب بندہ خاموشی سے مجھے یاد کرتا ہے دل میں یاد کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میں بھی دل میں یاد کرتا ہوں جب وہ اونچی آواز میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے ایسے یاد کرتا ہوں جب اکیلے یاد کرتا ہے میں بھی اکیلے بیٹھ کے اس کو یاد کرتا ہوں جب محفل میں جو ہے وہ یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر محفل سجاتا ہوں نورانی ملائکہ تو آپ تو تھوڑے سے بندے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں مجلس میں فرشتے کتنے ہوں گے تو سب کے سامنے جب اللہ تمہارا ذکر کرے کہے دیکھو میرے بندوں 503 والوں کے تذکرے ہو رہے ہوں تو تم پھر خاموش ہو تو ڈاکٹر صاحب کو اپنی حاضری لگوا رہے ہیں اللہ اللہ وہ ادھر سے بات مان رہی ہے آپ خاموش ہیں اللہ کے ذکر سے اگر جلال آئے تو پھر سمجھو کہ دل روگی ہے دل بیمار ہو گیا ہے اس دل کا علاج یہی اللہ کا ذکر ہے سارے اولیاء اللہ نے اپنے مریدوں کو آپ کو ذکر ہی کرایا ذکر اللہ سے ہی جو ہے وہ دلوں کو پاک کیا اللہ کے ذکر سے دل پاک ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون آتا ہے آپ ذکر ہی نہیں کرتے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے سامنے جیسے یہ بچے بیٹھے ہو تو دیکھ کے یہ صوفی صاحب جو اللہ کرتے ہوں گے ان کو دیکھ کے آپ بھی کہتے ہوں گے یہ اللہ والے جا رہے ہیں وہ بچے ذرا شرارتی ہوتے ہیں تو ایک نے دیکھا ابراہیم خلیل اللہ کو تو کہا اللہ ان کو دیکھ کے نا نقل کی تو اللہ کو یاد کرتے تھے تو کہا اللہ
کیا کیا؟ اللہ کو یاد نہیں کیا، صرف تماشے کے لیے، ایک تمسخر کے لیے، مذاق کے لیے کہا اللہ، آپ پر کیفیت طاری ہو گئی، آپ مستی میں آ گئے، اللہ کے نبی مستی میں آ گئے۔ جب تھوڑی سی اس سے افاقہ ہوا تو دیکھا کہ وہ نوجوان جا رہا تھا، اس کے پیچھے بھاگے، اس نے کہا بابا جی مجھے پکڑ لیں، اب مجھے مار پڑی۔ وہ تیز بھاگا، آپ اس کے پیچھے بھاگے، وہ اور بھاگا، پر نبی کے سامنے بھاگ کوئی نہیں سکتا، نبی سے تیز کوئی چل نہیں سکتا، نبی کی رفتار کے برابر کوئی ہو نہیں سکتا، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا۔ وہ منتیں کرے بابا جی مجھے معافی دے دیں، غلطی ہو گئی۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب نہیں چھوڑنا۔ اس نے کہا حضور اب نہیں کروں گا، نہیں کہا وہ جو معافی دے دیں، آپ نے کہا معافی ایک شرط پر، وہ جو نام لیا تھا نا وہ دوبارہ تو لو۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تو میری بڑی ویلیو ہو گئی، تو ذرا وزن اس نے ڈالا، اس نے کہا میں کیوں لوں نام، مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا آپ کا بہت بڑا ریوڑ تھا، آپ نے فرمایا آدھا ریوڑ تمہارا، آدھا ریوڑ تمہارا۔ ٹھیک ہے جی۔ اس نے زور سے کہا اللہ، آپ پر کیفیت طاری ہو گئی، آپ اس کیف میں چلے گئے۔ جب اسی کیف میں رہے، پھر ذرا اس میں سے آپ اس کیفیت سے نکلے۔ اس نے کیا کیا، جلدی سے آدھا ریوڑ جو ہے بکریوں کا ہانکا بگایا، اس نے کہا بگا کے لے جاؤ، کون دیتا ہے ایک جملے پہ کو آدھا ریوڑ دیتا ہے؟ وہ بگائے جا رہا تھا، تو آپ نے دیکھا کہ وہ جا رہا ہے، پیچھے دوڑے۔ اس نے کہا بابا جی نہیں، اس نے اور بگایا، کہاں بھاگ سکتا ہے؟ آپ نے پکڑ لیا۔ اس نے کہا بابا جی میں نے غلطی نہیں کی، آپ نے وعدہ کیا تھا، میں نے آپ کے وعدے کے مطابق ہی آدھا ریوڑ دیا۔ وہ آپ نے فرمایا ریوڑ کو چھوڑ، کہا جی اور ایک دفعہ تو اور نام لو، ایک دفعہ تو کہنا یار۔ پھر اس نے کہا جی اب مجھے کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا باقی آدھا بھی تیرا۔ اس نے پھر کہا اللہ، آپ کو کیف آ گیا، لطف آ گیا، آپ اس کیف میں مستی میں چلے گئے۔ اس نے جلدی سے سارا ریوڑ ہانکا بگا لے چلا۔ آپ کو جب اس کیف سے واپس آئے، آپ نے دیکھا ان کو یار کا نام لینے والا بھاگا جا رہا ہے، آپ پیچھے بھاگے۔ اس نے کہا نہیں، پہلے تو دے دیا انہوں نے، اب چھوڑتے نہیں ہیں، کون دیتا ہے ایک دو دفعہ کہنے سے سارا ریوڑ اتنا قیمتی مال؟ آپ نے جا کے پھر پکڑا۔ اس نے کہا حضور آپ نے وعدہ کیا تھا، میں نے آپ کے وعدے کے مطابق یہ لیا، میں نے غلطی نہیں کی، مجھے معافی دے دیں۔ آپ نے فرمایا چھوڑ اس کو، ریوڑ کو۔ اس نے کہا جناب سے آپ نے فرمایا ایک دفعہ تو اور کہنا۔ اس نے کہا جناب ذرا اور چوڑا ہوا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول نعرہ اللہ، حیدری۔ یا علی۔ اس نے کہا بابا جی اب آپ کے پاس ہے کیا جو مجھے دیں گے؟ کیوں کہوں میں وہ نعرہ کیوں بلند کروں؟ جب یہ بار بار آپ سے کہتے ہیں ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائے، آپ کہتے ہیں یہ پھر کہتے ہیں کہ آپ کو جنت ملے گی، آپ کو حضور کا دیدار ہوگا، کچھ نہ کچھ آپ کہتے ہیں، پھر آپ کھڑے کر لیتے۔ تو اس نے کہا مجھے کیا ملے گا؟ جو ریوڑ تھا وہ تو آپ نے مال تو دے دیا۔ آپ نے کہا یار اتنے بڑے ریوڑ کو سنبھالنے کے لیے ایک خادم کی ضرورت ہے۔ ایک دفعہ اللہ کہے میں تیرا نوکر بن جاؤں گا، میں تیرے ریوڑ کی نگہبانی کیا کروں گا، میں تیری خدمت کروں گا، ایک دفعہ تو پھر نام لے۔ میرے والی نعمت حضور خواجہ خواجگان خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ آپ کے ساتھ پیر محلہ ہے، وہاں المعصوم آئی اسپتال ہے، آنکھوں کا اسپتال ہے، ڈاکٹر اکرام صاحب ہمارے پیر فرمانے لگے کہ حضور خواجہ سرکار وہاں تشریف لے آئے محفل پاک سے۔ ایک مولانا صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ایسے الفاظ آپ نے بیان کیے، اس پیار سے وہ بات کی کہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہار تمام نوٹوں کے اس کے گلے میں ڈال دے۔ آپ نے فرمایا پھر کیا یار؟ اس نے پھر حضور کے وہ جملے جو ہے وہ محبت بنے۔
آپ نے جو ایک کچھ لوگوں نے نذرانہ پیش کیا تھا آپ نے اٹھائی فرمایا یہ بھی دے دو۔ آپ نے کہا یار پھر کیا ہے؟ آپ نے ڈاکٹر صاحب کو مرید کو بلایا، کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے مولانا صاحب کو جو ہے اس وقت 1000 روپے بڑے مہنگے ہوتے، کم لوگوں کے پاس ہوتے، تو آپ نے فرمایا علامہ صاحب کو بیٹے 5000 روپے خدمت میں ساتھ کرنا۔ تو ڈاکٹر اکرام صاحب کو مولانا صاحب کی اولاد تھی، یہ 10 روپے پہ علامہ صاحب ہم لے آتے ہیں، حضرت صاحب نے آج اتنا اس کو جو ہے وہ کر دیا، کل ہی ہمارے پاس آئیں گے۔ دل میں کہتے ہیں میں نے یہ سوچا، میں نے کہا جی حضور کروں گا۔ آپ نے پھر بلایا، پھر کہا ڈاکٹر صاحب علامہ صاحب کی خدمت کریں۔ جی حضور کہتے جیسے محفل پاک ختم ہو گئی تو میں ان کو لے کے چلا اور یہ ظاہر کر رہا تھا شیخ کو کہ حضور میں ان کی خدمت کر رہا ہوں، تو میں ان کو باہر چھوڑنے گیا، خدمت میں نے کوئی نہ۔ جب واپس آیا تو کھانا جو ہے سب لنگر سب کو دیا گیا، حضرت صاحب کے سامنے رکھا۔ آپ نے فرمایا ڈاکٹر ایسے کر، کھانا بعد میں کھاؤں گا، ایک تالی لے کے آ۔ جی حضور تالی؟ وہاں تالی لے کے آ۔ بار بار حضور سمجھا نہیں، حضور آپ معافی دے دیں۔ آپ نے فرمایا ڈاکٹر صاحب تالی لے کے آؤ، میں تمہاری جیب پہ تالی لگا دوں۔ تو سمجھ گئے کہ میں تو چھپا رہا تھا، مرشد سے تو بات چھپتی کوئی نہیں۔ کہا حضور آپ نے یہ سارے اتنے ہزاروں روپے کے ہار بھی دے دیے، یہ ہزاروں روپے کی جو ہے وہ گٹھڑی جو ہے وہ نذرانوں کی بھی اسے دے دی، حضور کو کمی رہ گئی تھی۔ حضور یہ تو 10-20 روپے پہ علامہ صاحب ہمارے محفل کر جاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا چلے آ، اینی گالی سمجھ نہیں آئی۔ آپ نے فرمایا میرے حضور دا نام نامی جس پیار نال انہیں لیا، کوئی فقیر دا دل تے نوٹاں دی گل کردا، فقیر دا دل کردا سی اپنا آپ ہی ویچ کے اودے نال آ۔ جس کو پیار ہوتا ہے وہ ایسے ہی کر گزرتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے جب یہ کلام پڑھتے ہیں تو آپ کے چہروں سے ہوائیاں نظر آتی ہیں۔ پھر میں رہ نہیں سکتا، میں آپ کا وقت لے لیتا ہوں۔ جب یہ کلام پڑھتے ہیں تو سمجھ کے بیٹھے، ذرا ذوق سے، آواز کی لے پہ نہیں، اس کلام کی گہرائی میں جا کے جو ہے وہ سوچا کرو یہ بات کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کلام دوبارہ سنیں گے۔ جیسے یہ ذکر کریں گے تو سب نے ذکر کرنا، میں بھی خاموش نہیں رہوں گا، آپ نے بھی نہیں رہنا۔ الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البار المصور غفار فتاح العليم۔ حق کہہ دو اللہ۔ چولیا مراد نال پر سونیا، چولیا مراد نال پر سونیا، تو اللہ 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 کر سونیا، اللہ اللہ تو اللہ 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 کہو، اللہ 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 کہو، اللہ 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 کہو، اللہ اللہ رحمت دا یا الہی ہر دم وقت تیرا مولا رحمت داد یا الہی ہر دم وقت تیرا مولا، جے ایک قطرہ بخش مینوں، جے ایک قطرہ بخش مینوں، کم بن جاوے میرا بولو اللہ اللہ کہو، اللہ 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 کہو، اللہ اللہ۔
او چنگیاں اڈیاں کہ جڑیاں سایاں آپ چڑھایا او جڑیاں سایاں آپ چڑھایا او جڑیاں سایاں آپ چڑھایا جڑیاں سایاں آپ چڑھایا بولو اللہ اللہ کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 کہو اللہ 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 رب رب کرتے بڈھے ہو کے ملا پنڈت سارے رب دا کھوج قرآن لبا سجدے کر کر ہارے رب دا تیرے اندر وسدا وچ قرآن اشارے بلے شاہ رب اس نو ملے جڑا پیر تو تن منوارے پالو اللہ 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 ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں جھوکاں نے ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں جھوکاں نے سانو یار دسیا اینا اللہ لوکاں نے سانو یار دسیا اینا اللہ لوکاں نے ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں جھوکاں نے ٹوٹے ہوئے دلاں وچ رب دیاں جھوکاں نے کسے دا نہ ہاں کسے دا نہ توڑی دلدار سونیا کسے دا نہ توڑی دلدار سونیا تو اللہ 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 سونا اللہ جپال سونا اللہ جپال سونا اللہ جپال سونا کرم کمائی جاندا او لکھا ماڑیاں نو لکھا ماڑیاں نو سینے نال لائی جا اللہ جپال سونا اللہ جپال سونا اللہ جپال سونا او تر جاندا نال کئیاں نو اتار دا رنگ چڑھ جاندا جنوں میری سرکار دا او تر جاندا نال کئیاں نو اتار دا رنگ چڑھ جاندا جنوں میری سرکار دا تے جنوں چاہے سونا ہاں جنوں چاہے سونا ہاں جنوں چاہے سونا رنگ چڑھائی جاندا لکھا ماڑیاں نو لکھا ماڑیاں نو سینے نال لائی جا اے میرا خواجہ سونا ہاں میرا خواجہ سونا ہاں میرا خواجہ سونا خواجہ معصوم سونا خواجہ معصوم سونا خواجہ معصوم سونا معصوم سونا معصوم سونا خواجہ معصوم سونا خواجہ معصوم سونا مہرے والا 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 سونا کر کمائی جاندا او لکھا ماڑیاں نو لکھا ماڑیاں نو سینے نال لائی جا لجپال سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا سب نو یقین ہے مرشد سونے حق نے کی کہنا ہے حق ہے کی کہنا ہے سٹیج والے نے بھی کہنا ہے حق ہے کی کہنا ہے حق ہے دونوں ہاتھ اٹھائے کہنا ہے حق 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 حق
میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا میرا مرشد سونا مہرے والا 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 سونا خواجہ معصوم سونا خواجہ معصوم سونا خواجہ معصوم سونا خواجہ معصوم سونا مہرے والا سونا کرم کمائی جاندہ او لکھا مارے آنو لکھا مارے آنو سینے نالے لائی جاندہ لجے پال سونا او لجے پال سونا لجے پال سونا لجے پال سونا مدینے والی اور رکھ دینے سارے کہ جڑے نے غلام دے یارو پاوے مارے آگ مدینے والے رکھ دینے سارے جڑے نے غلام دے یارو پاوے مارے سونا اینا نوی سونا اینا نوی سونا اینا نو دارتے بلائی جانا لکھا مارے آنو لکھا مارے آنو سینے نالے لائی جا لجے پال سونا لجے پال سونا لجے پال سونا مہرے والا سونا مہرے والا سونا مہرے والا سونا کرم کمائی جاندہ او لکھا مارے آنو لکھا مارے آنو سینے نالے لائی جا میرا خواجہ سونا میرا خواجہ سونا میرا خواجہ سونا میرا خواجہ سونا کلیر والا سونا کلیر والا سونا کلیر والا سونا پیا صابر سونا پیا صابر سونا میرا دادا سونا گنج شکر سونا گنج شکر سونا گنج شکر سونا داتا دے دربار تو لنگر کنے کنے کھاتے ہیں کھاتے ہیں نا تے حق دی آواز نہیں ہے میرا داتا سونا میرا داتا سونا میرا داتا سونا میرا داتا سونا حق باہو بے شک حق باہو سونا حق باہو سونا حق باہو سونا حق باہو سونا او ابو بکر سونا ابو بکر سونا ابو بکر سونا سونا عمر سونا عمر سونا میرا عمر سونا میرا عمر سونا سونا عمر سونا سونا عمر سونا سونا عثمان سونا سونا عثمان سونا سونا عثمان سونا سونا عثمان سونا مولا علی مولا مولا علی سونا 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 حسن حسین سونا حسن حسین سونا حسن حسین سونا غازی عباس سونا غازی عباس سونا غازی عباس سونا غازی عباس سونا سچا پیر سونا سچا پیر سونا سچا پیر سونا سچا پیر سونا میرا خواجہ سونا میرا خواجہ سونا خواجہ والے سونے 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 داتا والے سونے ابو بکر سونا ابو بکر سونا ابو بکر سونا ہن میں اس ہستی دا نام نہ لواں تے اچھل کے تہاڈی حق نہ سنا
کیدا بلا جتھے سارے سونے باندے واہ واہ کیا بات کیا بات کوئی ظلم چھلے چھلے سارا جگ سونا او میرے آقا تو تھلے او تھلے مدینے والا سونا 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 کرم کمائی جاندہ او لکھا ماڑیانو لکھا ماڑیانو سینے نالے لائی جا دائے لجے پال سونا لجے پال سونا لجے پال